حميد مجيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواہ الترمذی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: زمین ساری کی ساری سجدہ گاہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی فی 7 مواطن فی المزبلہ والمجزرہ والمقبرہ وقارعۃ الطریق والحمام وفی معاطن الابل وفوق ظہر بیت اللہ. رواہ الترمذی وضعفہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ساری کی ساری سجدہ گاہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. نمبر 1، وہ جگہ جہاں پر کوڑا خانہ، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، یعنی علاقے کا جو ہے بیشتر لوگ کسی ایک جگہ پر کوڑا پھینکتے ہیں، تو ایسی جگہ وہاں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاب کی جگہ، جو سلاٹر ہاؤس جس کو ہم کہتے ہیں، مذبح خانہ، وہاں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تیسرا، قبرستان. چوتھا، ایسا عام راستہ جہاں پر لوگوں کی گزرگاہ بہت زیادہ ہو، یعنی کثرت کے ساتھ لوگ اس پر گزرتے ہوں. نمبر 5، حمام. اور نمبر 6، اونٹوں کے سیراب ہو کر بیٹھنے کی جگہ، یا اونٹوں کے باڑا جو ہے جہاں ان کو باندھا جاتا ہے. اور نمبر 7، بیت اللہ کی چھت پر. اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، لیکن اس کے سند میں ضعف ہے. نماز کی شرائط سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، تو اس سے ان احادیث کو ذکر کر کے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جو جگہ ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہے. تو پہلی حدیث میں 2 جگہوں کے متعلق آپ نے منع فرمایا کہ ان میں نماز نہ پڑھی جائے، ایک قبرستان اور دوسرا حمام. علماء کرام نے قبرستان کے حوالے سے یہ شرح کی ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ تاکہ شرک سے مشابہت سے بچا جا سکے، کہ مشرکین جس طرح بتوں کو سامنے سجدہ کرتے تھے اس طرح قبروں کے آگے بھی سجدہ کرتے. تو اس شرک سے، تشابہ سے بچنے کے لیے کہ کوئی بندہ بظاہر تو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس مسجد کے آگے قبریں ہیں، تو ایسا محسوس ہو کہ وہ قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ درست بات نہیں. تو اس حد تک شرک سے دوری اختیار کرنی چاہیے. تو اس بنیاد پر قبرستان کے اندر کسی قبر کی وغیرہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبرستان میں مسجد بن جائے باضابطہ طور پر تو پھر کیا ہوگا؟ علماء نے اس کو پسندیدہ تو نہیں قرار دیا کہ قبرستان میں مسجد بنائی جائے، لیکن بسا اوقات انتظامی امور پہ وہاں کا مسجد ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے. جیسے اسلام آباد میں قبرستان ہیں اور وہاں لوگ جاتے ہیں جنازوں وغیرہ پہ، تو اس سے متعلق آگے پیچھے اکثر اوقات نماز کا وقت ہوتا ہے، تو وہ جماعت فوت ہو جائے گی، نماز رہ جائے گی، کیسے قبرستان میں نماز پڑھیں گے؟ اس سب کے پیش نظر اگر باضابطہ مسجد بن جائے تو بہرحال جو باضابطہ مسجد ہو اس میں نماز پڑھنے میں حرج نہیں، باوجود اس کے کہ وہ قبرستان کے اندر ہو. لیکن اس صورت میں تو قطعاً نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ قبر جو ہے وہ سامنے موجود ہے اور بندہ جو ہے اس پر نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، جس سے شرک کی مشابہت ہوتی. اور دوسرا حمام. حمام کہتے ہیں عربی زبان میں غسل خانے کو، جہاں بندہ غسل کرتا ہے. تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ جب غسل خانے میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں انسان قضائے حاجت کرتا ہے، یعنی ٹوائلٹ جو ہے، وہاں بالاولیٰ نماز پڑھنی جائز نہیں. اور اس کی وجہ کہ وہاں پر طہارت اور پاکیزگی کے بہت سارے معاملات نہیں ہو سکتے، یعنی جگہ کا پاک ہونا لازم نہیں ہے. اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی چینٹیں یا علائشیں پڑی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے جگہ کی پاکیزگی کا حصول ممکن نہیں ہوگا. اور اسی طرح جس جگہ پر انسان غسل کرتا ہے یا بول و براز کرتا ہے تو بہرحال یہ ادب کے بھی منافی ہے کہ ان جگہوں پر اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت میں کے لیے جانے سے قبل دعا پڑھ لیتے تھے اور فراغت کے بعد پھر دعا پڑھتے تھے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذکر اذکار نہیں کرتے تھے. تو اس لیے نماز بھی ایسی جگہ پر پڑھنا جائز اور درست نہیں. اسی طرح اگر کسی شخص کے جائے نماز جو ہے اس پر اس کو شک ہے کہ یہ پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے، تو پھر ایسی جائے نماز پر نماز پڑھنا درست نہیں، الا یہ کہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ ناپاک نہیں ہے. بسا اوقات کسی ایسی جگہ پر قالین پر یا کسی کپڑے پر شک ہوتا ہے کہ بچوں نے کہیں یہاں پر کوئی گندگی تو نہیں کی، کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا، تو ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ صاف ستھری اور پاکیزہ جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے. دوسری حدیث مبارکہ میں جو جگہ بیان ہوئی ہیں اس کے متعلق علماء نے پہلے تو یہ بیان کیا ہے کہ اس میں سے کچھ تو واضح طور پر سمجھ آتی کہ ان سے ممانعت کیوں ہے. جیسے کوڑی والی جگہ ہے تو وہ چونکہ گندگی ہے، وہاں پر بھی کوڑے میں ہر قسم کا گندگی ہوتی ہے، اس لیے وہاں نماز پڑھنا، اور پھر وہاں ایک تعفن بھی ہوتا ہے جو نماز کی خشوع اور خضوع کو ختم کر دے گا، اس لیے وہاں نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا. اور ذبح خانے کے بھی معاملات اسی طرح ہیں کہ وہاں جانوروں کا خون بھی ہے، جانوروں کے پیٹ سے نکلنے والی آلائشیں بھی ہیں. تو اس بنیاد پر ایسی جگہوں پر جو ہے جہاں پر پاکیزگی کا پوری طریقے سے انتظام نہیں، نماز پڑھنی درست نہیں. قبرستان کا معاملہ اس حدیث میں ذکر ہو گیا. عام راستہ چونکہ لوگ مسلسل وہاں سے گزر رہے ہیں تو اس میں دو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کے لیے ان کی گزرگاہ تنگ ہو جائے، رستہ تنگ ہو، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ آ کے دوسرا جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، ایک بڑی جماعت بن جائے، لوگ گزریں گے کہاں سے؟ لوگوں کے لیے حرج پیدا ہوگا، اس لیے رستے سے ہٹ کر نماز پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح اگر گزرگاہ ہے تو ممکن ہے کسی کو مسئلہ نہ پتا ہو، بے دھیانی میں وہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرے، اس لیے یہ اندیشہ بھی رہتا ہے. تو گزرگاہ میں نماز پڑھنا الا یہ کہ شدید مجبوری ہو، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو تو وہ درست نہیں ہوگا. اور اسی طرح اونٹوں کا جو باڑا وغیرہ ہے وہاں پر بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیت اللہ کی چھت کا تذکرہ ہے، اور وہ اس لیے کہ بیت اللہ کی سمت نماز پڑھنا، یعنی کم از کم اس کی کسی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی. اس لیے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے کہ اس کی کسی نہ کسی دیوار کی طرف آپ کا رخ ہوتا ہے، لیکن چھت پر کوئی دیوار نہیں ہوتی، چھت جو ہے وہ کھلی جگہ ہوتی ہے، تو آپ کا بیت اللہ کی کسی دیوار کی طرف رخ نہیں ہوگا. تو اس لیے چھت پر نماز علماء کہتے ہیں درست نہیں ہے، بیت اللہ کے اندر یا بیت اللہ کے اطراف میں نماز پڑھی جائے. لیکن اس حدیث مبارکہ کی سند درست نہیں ہے. باوجود سند کمزور ہونے کے اس کو ذکر اس لیے کیا ہے کہ باقی شواہد اس کو مضبوط کر دیتے ہیں. تو وہ کمزور روایت جو باقی شواہد کے ذریعے سے مضبوط ہو جائے اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کا ضعف اور اس کی کمزوری بیان کر دی جائے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.